اور معلوم نہیں ذوالفقار مرزا صاحب اگر کہیں اور سے شائستگی نہیں ملتی تو وہ اپنی اہلیہ سے شائستگی لے لیں. وہ بھی ہمارے مخالف پارٹی میں ہے لیکن ہم ان کی تعریف کرتے ہیں, باوقار خاتون ہے. مرزا صاحب نے جو گفتگو کی ہے اس نے بڑی دل آزردہ کیا ہے سارے سیاسی کارکنوں کا, صرف نون لیگ کے کارکنوں کا نہیں. تو آپ کہتے ہیں چھوٹا عہدہ اتنی حیثیت نہیں ہے تو چھوڑیں نا پھر, ایسی دل گرفتہ کیوں ہو رہے ہیں؟ نہیں, دل گرفتہ اس لیے ہوتے ہیں کہ اس عمر میں اور اس مرتبے پہ جب کسی بھی جماعت میں کوئی شخص آ جائے اسے معلوم ہونا چاہیے, اور بالوں میں سفیدی جھلکنے لگے تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ وہ اس کے کہنے سے جو ہے وہ پھر سیاسی کارکن جو ہوتے ہیں بالکل گلی کے لیول پہ ان کے اندر اور طرح کی تلخی آ جاتی ہے. اس سے ہم سبھی کو گریز کرنا چاہیے. آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں پیپلز پارٹی جو ہے اس کے لیے معذرت؟ میرا خیال ہے کہ قاہرہ صاحب جیسے لوگ جو ہیں اور رضا ربانی جیسے لوگ جو ہیں اور خود یوسف رضا گیلانی صاحب سے لاکھ اختلاف ہے لیکن وہ گفتگو میں بڑے شائستہ آدمی ہیں. میں توقع کرتا ہوں کہ وہ مرزا صاحب سے جواب طلبی بھی کریں گے اور شاید وہ ان کو کہیں بھی کہ آپ الفاظ واپس لے لیں اپنے, کم از کم انہیں اپنے الفاظ واپس لینے چاہیے. دیکھیے مہر, بات یہ ہے کہ میں تو ویسے ہی یہ سمجھتا ہوں, میرا تو بڑا پکا زندگی کا ایک بڑا طے شدہ میرا ریزالو ہے کہ پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو ٹوٹ پھوٹ کی بجائے اکٹھا ہونا چاہیے, اور وہ جماعتیں جو ریجنل پالیٹکس کرتی ہیں اگر وہ نیشنل پالیٹکس میں آتی ہیں تو ہم سب ان کو ویلکم کرتے ہیں. یہی نقطہ نظر مسلم لیگ نواز کا ہے. میں بابر غوری کی جانب جانا چاہ رہی ہوں, آپ معذرت کرتے ہیں اس حوالے سے. میں اس پہ آنے لگا ہوں. سابق وزیر اعظم کو حیدرآباد کے پاگل خانے کا راستہ دکھانا قاہرہ صاحب, کیا ایسے شخص کو اس عہدے پہ برقرار رہنا بھی چاہیے؟ یہ بات میں نے عرض کیا کہ یہ نامناسب ہے, اور کسی کی بھی دل آزاری ہو تو میں باقیوں کی بجائے میں پہلے معذرت کر لیتا ہوں. دل آزاری مقصد نہیں ہے اور ہمیں تقسیم کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں پارٹیوں میں یکسوئی اور یکجہتی کی ضرورت ہے. اور یہ باتیں بعض اوقات میں نے کہا نا, جس طرح سعد رفیق صاحب بڑی تلخ باتیں بھی کریں گے, اپنی پارٹی کا مینیفیسٹو اس کے اصول کے مطابق چلیں گے, لیکن اپنی باتوں کے اندر وہ ایک وزاداری, ایک گفتگو میں ایک بیلنس ضرور رہتا ہے. ویسے صاحب آپ نے بھی زرداری صاحب کو چور اور پتہ نہیں کیا کیا کہا تھا, ساتھی بھی اس طرح کی گفتگو کر جاتے ہیں جو بڑی ناگوار ہوتی ہے, لیکن برداشت کرنی چاہیے. بابر غوری صاحب السلام علیکم, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. یہ فرمائیے گا کہ ذوالفقار مرزا صاحب کو کس طرح ہینڈل کیا جائے؟ آپ کا خود تجربہ رہ چکا ہے, اگر آپ چاہیں تو مسلم لیگ نون کو ذرا ہدایت دے دیجئے. مشورہ بھی کوئی قیمتی دیتے. وعلیکم السلام. پہلے تو میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں جو آپ نے دنیا کا سما تبدیل کیا, آج ایک نیا سما دیا ہے دنیا کو, اللہ خیر کرے. تھینک یو سو مچ. دوسرا یہ کہ میں اس پہ کوئی کمنٹس کرنا نہیں چاہتا, کوئی اور کوشچن کرے تو میں حاضر ہوں. ذوالفقار مرزا کے اوپر آپ کوئی ہدایت بھی نہیں دینا چاہتے دوستوں کو؟ مشورہ بھی کوئی نہیں. بس میں چاہتا ہوں کہ ملک میں پیار ہو, محبت ہو, اور ایک جو پولیٹیکل ورکر جو ایک دوسرے کا مطلب جو پولیٹیکلی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ چلتی رہنی چاہیے. بس یہی میں کہہ سکتا ہوں, باقی میں کوئی کمنٹس نہیں کرنا چاہتا اس پہ. چلیں صحیح ہے, فیئر انف. ہم نئے الیکشنز کی جانب آئیں گے, بیکاز ذوالفقار مرزا کی ایک وہ بات جو ابھی تک منظر عام پر شاید اس لیے نہیں آئی بیکاز اتنی عجیب و غریب اور باتیں انہوں نے ساتھ کر دیں. وہ یہ تھی, انہوں نے ایک لیاری میں کھڑے ہو کر کہا ہے, حکم دیا ہے ہر ایم این اے اور ایم پی اے کو کہ نئے الیکشنز کی تیاریاں کرنا شروع کر دو. اب میاں صاحب کی جو خبریں آ رہی ہیں ساتھ صاحب کہ وہ معافی بھی چاہتے ہیں. مجھے نہیں پتا قائم علی شاہ رحمان ملک صاحب اب ان کو رائیونڈ لے کے آتے ہیں کہ نہیں, مگر مجھے یہ بتائیے. ایشو ریز نہیں کیا, ہمارا ایشو نہیں ہے. ایشو نہیں ہے. مرزا صاحب ہمارا مسئلہ نہیں ہے. مجھے یہ بتائیے کہ کیا اب آپ نئے الیکشن کی تیاریاں کر رہے ہیں؟ دیکھیے بات کیا ہے کہ ایک اسمبلی جو ہے وہ یہاں پہ منتخب ہو کے آئی ہے 5 سال کے لیے. ہم نے اکٹھے چلنے کی کوشش کی, ہم اکٹھے نہیں چل سکے. ہم نے پنجاب میں اس کشتی کو 3 سال تک چلانے کی کوشش کی, لگتا ہے کہ نہیں چلے گی, نظر نہیں آ رہا چلتا ہوا. تو اگر کوئی ایسی صورت بنتی ہے اور پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے راستے پنجاب میں الگ ہوتے ہیں تو وہ کانسٹیٹیوشنل جو ریکوائرمنٹ ہے وہ ہر طرح سے پوری کی جائے گی. اور میں نہیں سمجھتا کہ اگر ہم آئینی طور پہ ایک دوسرے سے اختلاف کرتے ہیں, جیسے ہم نے مرکز میں قاہرہ صاحب کی جماعت سے اختلاف کیا, ہم کابینہ میں اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے کچھ دن کے لیے, تو کوئی آئینی بحران تو پیدا نہیں ہوا جب ہم باہر نکل آئے. ہماری اپنی چوائس تھی, انہوں نے کوشش کی. اختلاف تو بابر غوری صاحب کی جماعت نے کیا تھا. وہ سیاسی جماعتیں کرتی ہیں. تو پنجاب میں اگر پیپلز پارٹی حکومت میں نہیں رہے گی تو یہ تو سیاست کے لیے اچھا ہے کہ وہ مضبوط اپوزیشن پنجاب میں ہوگی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایک دوسرے کی اپوزیشن کرنی چاہیے ایشوز کے اوپر, اور کوشش کرنی چاہیے کہ یہ سب کچھ تمام حجت ہی ہے. ایک منٹ میں بات پوری کر رہا ہوں. ہماری پوری کوشش اور خواہش یہ ہے کہ یہ اسمبلی اپنی مدت پوری کرے, اور اس کے لیے ہم نے پوری کوشش بھی کی ہے, تانے بھی برداشت کیے ہیں, آئندہ بھی کوشش کریں گے. لیکن حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ گورننس کے معیار کو بہتر بنائے, کیونکہ اگر یہ حالات رہے تو ڈی فیم صرف حکومت نہیں ہوگی بلکہ پارلیمنٹ میں موجود سبھی سیاسی جماعتیں ڈی فیم ہوگی, کوئی کم کوئی زیادہ, اور یہ پاکستان کو اور جمہوری نظام کو سوٹ نہیں کرتا, نہ پاکستان کے مستقبل کے لیے بہتر ہے. رہ گئی بات, آپ نے بات کی نئے انتخابات کی, خدا کرے کہ اس کا ڈول نہ ڈالا جائے, خدا کرے کہ اس کی ضرورت محسوس نہ ہو, لیکن اس کی چابی جو ہے
وہ ایوان صدر میں ہے. پریزیڈنٹ صاحب جو ہے آپ تو ایسے کہہ رہے ہیں جیسے الیکشن بہت بری چیز ہے. اتنی بری چیز نہیں, الیکشن بالکل بری چیز نہیں ہے, لیکن ماضی میں جب بھی مڈ ٹرم الیکشن ہوئے ہیں تو اس کے ایک اور طرح کے اس کے نتائج اخذ کیے گئے ہیں نا. ہم یہ نہیں چاہتے کہ ایک ریفری یا ایک امپائر غیر جمہوری بیچ میں آ جائے, اس سے ہم سب بچنا چاہ رہے ہیں. بہرحال ڈیپینڈ کرتا ہے, اگر پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ڈیلیور کرتی ہے تو کام کرتی رہے, ہم کرٹیسزم کرتے رہیں گے مرکز میں. اور اگر وہ نہیں ڈیلیور کرتی اور آج والے حالات رہتے ہیں, روز ایک نیا سکینڈل, روز ایک نیا سکیم, تو پھر اس کے اوپر اگلے 48 گھنٹے میں تو بہرحال بلکہ 24 گھنٹوں میں کچھ بدلتا اتنا نظر نہیں آتا. نہیں, وہ نظر نہیں میں اس کے آتا. اوپر آؤں گی. بابر غوری صاحب مجھے یہ بتائیے, یہ جو سیاسی گرما گرمی ہمیں دیکھنے میں آ رہی ہے, ایک جو ماحول یک جو ہے وہ تبدیل ہو گیا ہے, ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملک کی دوسری بڑی جماعت جو ہے, تمام تر اشارے موجود ہیں کہ وہ نئے انتخابات کی جانب بھی جا رہے ہیں. مجھے یہ فرما دیجئے کہ کیا آپ اس پورے سیناریو میں کہاں کھڑے ہیں؟ کیا آپ اس نظام کو اگلے 5 سال چلنا دیکھنا چاہتے ہیں اور چلانے کی پوری سپورٹ کریں گے یا دم ادم مسکل اندر؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ کہ اتنی گرمی مجھے تو نظر نہیں آ رہی ہے, اور یہ سلسلہ جو آپ دیکھ رہی ہیں تو کافی دنوں سے چل رہا ہے. اور جہاں تک اس حکومت کو بالکل 5 سال پورے کرنے چاہیے, اور ہر جمہوری حکومت کو شاید اس لیے گرمی نہیں ہے کہ ذوالفقار مرزا نے MQM کا نام نہیں لیا. نہیں دیکھیں, وہ تو خالی نام لینے سے گرمی نہیں آتی, یا ہم نہیں کہتے گرم ہوا ہے, ہم تو یہ کہتے ہیں پولیٹیکل گرمی کی آپ نے بات کی ہے. وہ جو آپ کے ذہن میں جو اقتدار کی تبدیلی کی بات یا الیکشن کی بات ہے, وہ مجھے نظر نہیں آ رہی. وہ ایک گرم تقریر آپ کہہ سکتے ہیں, لیکن پولیٹیکل گرمی کی جو ہے وہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی پولیٹیکل گرمی آئی ہے. میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ جو بھی حکومت جب بھی مینڈیٹ لے کے آئے, اور عوام جتنے عرصے کے لیے مینڈیٹ دیے پورا ہونا چاہیے. اجازت دیجئے, یہ سارا گڈے گڈی کا کھیل ہی ہے پھر 45 دن کی ڈیڈ لائن, یعنی کہ ڈیڈ لائن کے بعد تو میاں صاحب 2 ٹوک الفاظ میں یہ کہہ چکے ہیں نا کہ ہم نئے مینڈیٹ, فریش مینڈیٹ کے لیے باہر آئیں گے. نہیں, یہ ہم نے نہیں کہا. ہم نے یہ کہا تھا کہ ہم اپنے راستے پیپلز پارٹی سے جدا کریں گے پنجاب میں, اور ہم مینڈیٹ کی بات نہیں کی, ساتھ ساتھ جو ہم نے آپ چلائے, آپ سے پوچھوں نہیں کی بات, نہیں ابھی تک نہیں کی. لیکن اگر میں نے تو بات بٹوین دی لائنز کر دی, ابھی تک نہیں کہا. لیکن پولیٹیشین کوئی بھی ہوگا, بابر غوری صاحب ہوں گے, سعد رفیق ہوگا یا قاہرہ صاحب ہوں گے, تو وہ ایک ہی سانس میں ساری باتیں نہیں کرے گا, مرحلہ وار چلے گا. اگر اگلے مرحلے میں ہم کہیں محسوس کریں گے کہ نئے عوامی فیصلے کی ضرورت ہے, اس پہ ہم کنسلٹیشن کر کے بات کریں گے. اس کا امکان موجود ہے کہ اس کی ڈیمانڈ کی جائے. فی الحال ہم پہلے سٹیپ کے طور پہ, اگر یہ نہیں ہوتا, اور اب تو اگر کیا کہنا 3-4 دن باقی رہ گئے, ہوا ہی کچھ نہیں ہے, تو لگتا تو یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی اور ہماری راہ پنجاب میں جدا ہوگی. 25 فروری کو اس کا فیصلہ ہوگا اسلام آباد. چلیں ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے. سوال یہ اٹھے گا کہ کیا 45 دن کی ڈیڈ لائن یا اس ایجنڈے کے حوالے سے یا اس سے الگ ہٹ کے کیا کوئی حربہ نہیں ہے مسلم لیگ نون کے پاس, یعنی کہ الیکشنز بھی نہیں دیکھ رہے, تبدیلی جو ہے وہ بس علیحدگی کی صورت میں سامنے آ رہی ہے. اسی کے ساتھ بریک پہ جانے سے پہلے آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں ناظرین کہ 27 جنوری کو ایک امریکی سفارت خانے کا اہلکار, جس کو اب ہم سب جانتے ہیں, ریمنڈ ڈیوس نے لاہور میں 2 پاکستانیوں کو جو ہے وہ گولیوں سے مار دیا. اب تیسرے پاکستانی کو ایک امریکی گاڑی نے کچل دیا. لوگوں کے جذبات بھڑک بھی اٹھے, ہم نے دیکھا. امریکہ اپنی تھانہ داری پر اتر آیا اور ریمنڈ کی رہائی کے مطالبے جو ہیں وہ عروج پکڑ گئے. اسی کے ساتھ ساتھ پاکستانی حکام بھی ڈٹ گئے اور پاک امریکہ سفارتی تعلقات میں جو ہے وہ بگاڑ پیدا ہوتا ہمیں محسوس ہوا, نظر بھی آیا. اب امریکہ متعد بھی ہو گیا. اس کے ساتھ ساتھ 27 جنوری سے 19 فروری تک ایک بھی ڈرون حملہ نہیں ہوا ہماری سرزمین پر. جان کیری پاکستان آئے تھے, بہت سو سے مل کر چلے گئے, اور وہاں جا کر انہیں امریکہ کی سرزمین پر یہ کہا تھا کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات معمول پر آ جائیں گے, اور یقیناً درست کہا تھا. تعلقات معمول پر آ چکے ہیں. کل جنوبی وزیرستان میں ڈرون حملے شروع ہو چکے ہیں. جب تک امریکہ سے تعلقات کشیدہ تھے تب تک, یعنی کہ 27 جنوری سے 19 فروری تک پاکستان پر ایک بھی ڈرون حملہ نہیں ہوا, مگر تعلقات معمول پر آ گئے ہیں. چھوٹا سا وقفہ لیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. There's lots more to come. Don't go away, keep watching Crossfire.